ہم مسلمان ممالک اگر آپ دیکھ لیں، ویسے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو ہر چیز کے اندر جو ان کو بڑی شکست کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے. تو یہ جو ایک 313 جو صحابہ کرام تھے، اللہ کی جب مدد، فتح و نصرت آ گئی، تو کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ ہو سکتا ہے. میں آپ کے اس سوال کی طرف آنے سے پہلے میں اس گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا اور انشاءاللہ کنکلوژن اسی کے ساتھ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دیں کیا کیا جائے. صحابہ اکرام میں یعنی خلفائے راشدین نے عرض کر دی اپنی اوپینین، اپنا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس میں دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دیں. حضرت مقداد اٹھے، شاہ صاحب بھی اس کے حوالے سے اس کی طرف متوجہ کروا رہے تھے. حضرت مقداد اٹھے، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح یہ کہنے والے ہم، ہمارا فخر یہ. قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ مدین کی وادی میں جا کے تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم شاہانہ داخل ہو جائیں گے وہاں. حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح یہ کہنے والے ہم، ہمارا فخر یہ کہ ہم غلامان محمد ہیں. ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد ہیں. ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد ہیں. حضور نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دیں. پھر ان کے پتہ چل گیا انصار کو کہ حضور ہماری طرف سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، آپ نے عرض کی، ادب سے عرض کی، انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. اگر ارشاد ہو تو ہم باطل سے لڑ جائیں، اگر ارشاد ہو ہم باطل سے لڑ جائیں. یہ کفار و مشرکین مکہ، یہ قریش کیا ہیں، ہم تو تیغوں سے لڑ جائیں، یعنی ہم سنان نیزہ بن کے ان کے سینوں میں گڑ جائیں. یعنی ہم تو اس جذبے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھی ہیں، ہم تو ایمان کے ساتھی ہیں. اور پھر شہادت جو مسلمان میدان جنگ میں اترتا ہے تو یہ شہادت، یہی تو وہ جذبہ الفت ہے، یہی تو وہ جذبہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے. وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پاتا ہے، اللہ کی طرف سے لطف پاتا ہے. آج امت مسلمہ اگر کہیں باطل کے ساتھ نبرد آزما ہے اور وہاں اگر مسلمان نوجوان جو ہیں وہ اپنی جانیں پیش کرتے ہیں تو وہ اسی ایمان اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو بتایا کہ دو لشکر میں سے ایک پر اللہ پاک فتح دے گا، صحابہ اکرام کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ ابو سفیان والا شام سے مکہ کی طرف آنے والا جو لشکر ہے اس پر ہم جو اسے مسخر کریں، اسے ہم حاصل کریں. تو اس میں بقدر مین پاور کم ہے اور پھر وہ تجارتی قافلہ ہے. مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اللہ پاک چاہتا تھا کہ یہ یوم الفرقان میں حق و باطل کا آج فرق کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں حضور کو چیلنج کرتے تھے، کہتے تھے تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ کو کہو ہم پر پتھر برسائے. اللہ نے فرمایا محبوب ضرور برسائیں گے، ان کو انجام تک پہنچائیں گے، مگر میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی میرا محبوب ان میں ہو اور میں ان کو عذاب دوں. نہیں، میں ان کو یہاں سے نکال کے، یعنی اپنے حرم سے بھی نکال کے، تیرے حرم سے بھی، یعنی مدینہ میں بھی نہیں آنے دیا، اور وہاں بدر کے میدان میں لا کر ان کو انجام تک پہنچا دیا. اور جب حق و باطل کی جنگ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو پھر تو جیت یقینی ہو جاتی ہے.